بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم۔ حضرت سلمان فارسی نے ایک ایسی دعا کی کہ جس کی وجہ سے رسیاں سانپ بن گئی، لیکن سانپ بھی چھوٹے سانپ نہیں، بڑے اژدہا سانپ بن گئی۔ آئیے میں آپ سب کی خدمت میں وہ قصہ بیان کرتی ہوں۔ کتاب معجزات آل محمد میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت سلمان فارسی کا مذاق اڑایا اور انہیں اذیت دیتے ہوئے کہا، تم خدا سے یہ سوال نہیں کرتے کہ وہ ہمیں توفیق دے اور ہم تجھے نہ ستائیں، اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں تم اس کے لیے بھی اللہ سے دعا نہیں مانگتے، اور تم ہمیشہ ہمیں یہ کہہ کر ڈراتے رہتے ہو کہ اگر تم نے خدا کو محمد وآل محمد کا واسطہ دے کر دعا مانگی تو تمہاری دعا مسترد نہ ہوگی۔ اگر تم اپنی دعویٰ میں سچے ہو تو تم ہماری ہلاکت کی دعا کرو۔ سلمان فارسی نے کہا، میں تم پر اس لیے بد دعا نہیں کرتا کہ ممکن ہے ابھی تمہاری صلبوں میں سے کسی مومن نے جنم لینا ہو، اور میں تمہیں ہلاک کرا کے پیدا ہونے والے مومنین کی آمد کو روکنا نہیں چاہتا۔ یہودیوں نے کہا، تم درمیانی راہ اختیار کر لو اور یوں دعا مانگو کہ ہم میں سے جس کے صلب سے کسی مومن نے جنم نہیں لینا، اے اللہ اسے ہلاک کر دے۔ اسی اثنا میں حضرت سلمان فارسی کے لیے حجاب ہٹ گئے اور انہوں نے رسول خدا کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا، سلمان، جس طرح سے وحی کے ذریعے سے حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تھا کہ کافروں کی نسل میں سے کوئی مومن جنم نہیں لے گا اور انہوں نے مخالفین پر بد دعا کی تھی، اسی طرح سے مجھے بھی اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان یہودیوں کی اصلاب میں سے کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا، لہٰذا تم بے دریغ ان پر بد دعا کرو۔ حضرت سلمان فارسی نے یہودیوں سے کہا، اب بتاؤ تم کس طرح کی ہلاکت پسند کرتے ہو؟ یہودیوں نے کہا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں اس وقت جو کوڑے ہیں یہ اژدہا بن جائیں اور ہمیں ڈس لیں، پھر ہمیں اپنے شکم میں نگل لیں۔ حضرت سلمان فارسی نے اللہ تعالیٰ کو محمد وآل محمد کا واسطہ دے کر ان کی ہلاکت کی دعا کی۔ جیسے ہی دعا کے الفاظ ختم ہوئے تو ان کے کوڑے اژدہا بن گئے، اور ہر اژدہا کے دو منہ تھے، ایک منہ سے تو اس نے یہودی کو ڈسا اور دوسرے منہ سے اسے نگل لیا۔ رسول خدا اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے بھائی سلمان کی مدد کی ہے، اور ان کی دعا سے یہودیوں کے کوڑے اژدہا میں بدل گئے ہیں، جنہوں نے یہودیوں کو پہلے تو ڈسا، بعد ازاں انہیں نگل لیا۔ آؤ ہم بھی چل کر ان اژدہاؤں کو دیکھیں جنہوں نے سلمان کی مدد کی ہے۔ آپ اپنے صحابہ کو لیے ہوئے وہاں پہنچے تو وہاں پر ایک کہرام بپا تھا، اور یہودی اور منافق اس گھر سے کافی فاصلے پر کھڑے ہو کر مرنے والوں پر رو دھو رہے تھے، مگر کسی کو موقع پر جانے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے تو ان اژدہاؤں نے سلام کرتے ہوئے کہا، السلام علیکم یا محمد یا سید الاولین والآخرین، السلام علیک یا علی یا سید الوصیین، السلام علیک ذریتک الطیبین الطاہرین الذین جعلوا علی الخلائق قوامین۔ یا رسول اللہ، اے اولین و آخرین کے سردار، آپ پر سلام ہو، اور اوصیاء کے سردار علی، آپ پر سلام ہو، اور آپ کی طیب و طاہر اولاد پر سلام ہو، جنہیں مخلوق کا نگہبان مقرر کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم اصل میں ان یہودیوں کے کوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس مومن کی دعا کی وجہ سے ہمیں اژدہا کی شکل و صورت دے دی ہے۔ اس وقت رسول اکرم نے فرمایا، اس ذات کی حمد ہے جس نے میری امت میں نوح علیہ السلام کی طرح سے مستجاب الدعوات افراد پیدا کیے ہیں۔ پھر اژدہاؤں نے خالص عربی زبان میں آن حضرت سے کہا،
یا رسول اللہ، ہمیں ان لوگوں پر سخت غصہ ہے جو آپ کے اور آپ کے بھائی کے احکام سے انحراف کرتے ہیں۔ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں دوزخ کے اژدہا بنا دے جہاں ہم ایسے کافروں کو ہمیشہ کے لیے عذاب دیتے رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے جن لوگوں کو نگلا ہے پہلے انہیں اپنے شکم سے اگل دو تاکہ ان کے وارث انہیں دفن کریں اور یوں ان کی رسوائی کی تکمیل ہو سکے۔ پھر تم زمین میں گھس جاؤ، وہاں سے تم خود بخود دوزخ میں پہنچ جاؤ گے۔ حضرت کا فرمان سن کر اژدہاؤں نے نگلے ہوئے افراد کو باہر اگل دیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں کے حسد اور بغض میں اضافہ ہوا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان سے فرمایا، تم ہمارے مخلص مومن بھائیوں میں سے ہو اور تو ان لوگوں میں سے ہے جن سے ملائکہ محبت کرتے ہیں، اور ملاء الاعلیٰ میں تو بڑا معروف و مشہور ہے۔ والسلام۔